اللہ سے جنگ کرنے کی بات کی گئی ہے، اور یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ نمبر ایک، سود کا کام کرنے والا۔ اے میرے تاجران بھائیوں، کبھی بھی سود نہ لینا نہ دینا، سود کا کاروبار مت کرنا، اس کے قریب مت جانا، کیونکہ اس کے بارے میں نبی پاک نے جو فرمایا، حدیث پاک کا مضمون ہے، وہ ایسا ہے جیسا اس نے رب سے جنگ کیا۔ اللہ سے جنگ، یار اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیت سکتا ہے؟ برباد ہی ہوگا نا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ہم نے سود کا کام کرنے والوں کو اینڈ آف دا ڈے برباد ہوتے ہی دیکھا ہے۔ اور جو دوسری روایت نظروں سے گزری ہے نا، فرمایا جس نے اللہ کے ولی سے دشمنی کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے رب سے جنگ کا اعلان کر دیا، یا اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اب سوچ لو، اگر کسی ولی سے ہی دشمنی ہو گئی، اللہ کے کسی بندے سے دشمنی لے کے بیٹھے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، اور کیا پتہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ رکھتا، ادب، پیار، محبت، درگزر۔ کوئی غریب بھی ہے تو ہمیں نہیں پتا اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے، بلکہ احادیث میں تو یہ مضمون نبی پاک نے سمجھے صراحت کر دی اور ڈیفائن کر دیا، کہ جس کا مضمون یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بال بکھرے ہوتے ہیں، پرا گندا بال، میلے کچیلے کپڑے، محفل میں کوئی انہیں بلاتا نہیں ہے، نہ آئے تو کوئی نوٹس بھی نہیں کرتا، مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کا یہ مرتبہ ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم اٹھا لیں تو رب وہ قسم پوری فرما دیتا ہے۔ اب سوچیں، ایسے تو بہت سارے لوگ ہمارے قریب بیٹھے ہوتے ہیں، اچھا بعض اوقات قریب آتا تو بٹھاتا بھی کوئی نہیں انہیں، نہ کیا کرو ایسا۔ ہو سکتا ہے کہ میری مشکلیں، میری پریشانیاں، ہماری ڈیفیکلٹیز، ہمارا کاروبار نہ چلنا، گھر کی بیماریاں، اس کی وجہ یہ ہو کہ میں کسی اللہ کے ولی کو تنگ کر بیٹھا ہوں، بے ادبی کر بیٹھا ہوں۔ اپنی زبان میں نرمی لائے نا۔ کسی بڑے اس کو نا سمجھدار آدمی نے ایک بات کہی ہے کہ میٹھا کھانے سے شوگر ہوتی ہے، میٹھا بولنے سے شوگر نہیں ہوتی ہے۔ میٹھا بولنا شروع کر دو نا یار، میٹھا بولنا ہی چھوڑ دیا ہم نے۔ میٹھے بول اپنائیں، سب کے ساتھ پیار سے بات کریں۔ کچھ لوگوں کا انداز ہی بڑا روب والا ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا زبان میں ہڈی ہوتی نہیں مگر کئی ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ زبان میں تلوار نہیں مگر خون بہا دیتی ہے۔ کسی کی تلوار کا وار جو ہونا اس کا زخم بھر جاتا ہے، مگر زبان کا زخم نہیں بھرتا ہے۔ تو زبان کا اچھا استعمال، ادب۔ آج یہ درس لے کے جاؤ کہ انشاءاللہ۔ اچھا، اب ادب کیسے ملے گا؟ با ادب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ملے گا۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول جہاں آپ کو ادب ہی سکھایا جاتا ہے، بچوں سے بھی شفقت کرنی ہے، بڑوں سے بھی پیار سے بات کرنی ہے، بزرگوں سے کیسے بات کرنی ہے، اولیاء، صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرات، امہات المومنین، ادب ہی کی بات آپ کو ملے گی۔ بے ادبی کا اسٹائل ہے ہی نہیں۔ تو یہاں رہو، انشاءاللہ با ادب بن جائیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، نبی پاک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ حضور ہمیں اپنے با ادب غلاموں میں ہی شامل رکھیے گا۔ بڑا پیارا شعر ہے نا کلام کا، محفوظ شاہ رکھنا صدا بے ادبوں سے، محفوظ شاہ رکھنا صدا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی۔ تو انشاءاللہ با ادب رہیں گے انشاءاللہ۔ اب دوسرا درس اس واقعے سے کیا ملتا ہے؟ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آیت، اس کا کمال ہی اور ہے، اس کے راز ہی اور ہیں، اس کے اسرار ہی اور ہیں۔ قرآن پاک کی تو شان ہی نرالی ہے، مگر آج فقط کچھ باتیں میں آپ کو اللہ کے اس مبارک کلام کی اس ایک آیت کے رموز، اسرار، سیکرٹس، فضائل سنے تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بے ایمانوں کو ایمان دینے والی یہ آیت ہے۔ ذرا واقعہ سنیے گا۔ ایک یہودی تھا، نان مسلم، ایک یہودن پر عاشق ہو گیا، اور عشق مجازی کا اس پر ایسا غلبہ ہوا کہ یہ مجنون جیسا ہو گیا۔ نہ کھانے پینے کا ہوش تھا، نہ آرام کرتا تھا، بڑا پریشان۔ اس زمانے میں اللہ کے ایک ولی تھے، حضرت عطا رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس آیا اور کہا کہ حضور میں بہت پریشان ہوں، وہ فلاں سے عشق ہو گیا ہے، چین ہی نہیں آتا۔ آپ اللہ والے تھے، آپ نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور کہا یہ کھا جاؤ۔ اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا نگل لیا کہ شاید میرا کام بچ جائے گا۔ سچی بات ہے، اس کا کام بن گیا۔ ہوا یہ کہ جیسے ہی اس نے کاغذ کو نکلا نا، اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی، ایمان کی مٹھاس ملنے لگی،
اور اس کے دل میں نور ظاہر ہو گیا، عورت کے عشق کو چھوڑا اور کہتا حضور بس اب مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، جس رب کا نام اندر گیا ہے اب کلمہ پڑھائیے، مجھے مسلمان کر دیجئے۔ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پہ لکھا ہوا پیٹ میں جاتا ہے۔ اب اس یہودن کو پتہ چل گیا کہ میرا عاشق تو مسلمان ہو گیا ہے، وہ بھی حضرت کی بارگاہ میں آئی اور کہا کہ میں ہی وہ عورت ہوں کہ جس کے عشق میں وہ مبتلا تھا، وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اب مجھے خواب میں روزانہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اگر تجھے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھنا ہے نا تو جا اور حضرت عطا کے پاس جا، تجھے اپنا جنت میں ٹھکانہ دکھائیں گے۔ تو حضرت میں آپ کے پاس آئی ہوں، بتائیے جنت کہاں ہے؟ حضرت عطا نے کہا کہ جنت کا ارادہ ہے تو پہلے تجھے اس کا دروازہ کھولنا پڑے گا نا، جنت میں جانا ہے تو ڈور اوپن کر۔ تو وہ کہتی جنت کا دروازہ میں کیسے کھولوں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ۔ آپ نے فرمایا جنت کا دروازہ کھولنا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ۔ جیسے ہی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا دل میں نور بڑھنے لگ گیا۔ کہتی حضور بس اب مجھے اسلام میں داخل کیجئے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور بسم اللہ شریف کی برکت سے وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اسی رات جب وہ نو مسلم خاتون جو ہے رات کو سوئی تو خواب میں جنت میں داخل ہوئی، خوبصورت محل دیکھا، گنبد دیکھے، ایک گنبد پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عورت نے یہ الفاظ پڑھے تو کسی پکارنے والے نے کہا اے پڑھنے والی، اللہ پاک نے یہ سب تجھے عطا فرما دیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بسم اللہ کی برکت ہے، ہم نے پائی جنت ہے، کتنی اچھی قسمت ہے، یہ سب رب کی رحمت ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تو کیا ہی بات ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک پوری آیت، یہ یاد رہے، شاید بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ دو صورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اتارا گیا، اور یہ آیت قرآن پاک میں ایک جگہ قرآن کا حصہ بھی ہے، پارہ 19 سورہ نمل، اور یہ آیت کا حصہ ہے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا۔ اچھا، اس کی فضائل کیسے کہ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ شریف نازل ہوئی نا تو بادل مشرق کی طرف دوڑے، بادل مشرق کی سمت دوڑے، ہوائیں رک گئیں، سمندر کو جوش آ گیا، چوپایوں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے، اور شیطانوں کو آسمان سے پتھر مارے گئے، اور اللہ پاک نے فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جس چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا۔ کاروباری لوگ بیٹھے، برکت چاہیے نا، کاروبار میں، رزق میں، معاملات میں بسم اللہ کو تھام لو۔ سبحان اللہ، آپ کو اندازہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جامعیت کتنی ہے؟ سنتے جائیے۔ اللہ پاک نے بعض انبیاء کرام پر مختلف کتابیں اور صحائف نازل فرمائے جن کی تعداد 104 ہے، ٹھیک ہے؟ ان میں سے 60 صحیفے حضرت شعیب علیہ السلام پر، 30 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، 10 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف اترنے سے پہلے نازل ہو گئے تھے۔ پھر 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات شریف، زبور شریف، انجیل مقدس اور قرآن مجید، ٹھیک ہے؟ اچھا، ان تمام صحیفوں کے مضامین قرآن پاک میں ہیں۔ قرآن پاک کے سارے مضمون سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ اور سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا مضمون بسم اللہ کے حرف با میں موجود ہے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ بی کان ما کان و بی یکون ما یکون، یعنی جو کچھ بھی ہے مجھ یعنی اللہ پاک ہی سے ہے، اور جو کچھ ہوگا مجھ یعنی اللہ پاک سے ہی ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ کمال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہ تمام صحیفوں اور قرآن مجید کا نچوڑ اس کے اندر موجود ہے۔ اور سبحان اللہ، بسم اللہ کے فضائل کتنے! امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوزخ پر عذاب دینے والے فرشتے بھی 19 ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ امید ہے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے گا۔ بسم اللہ پڑھتے رہا کرو۔ اچھا، آپ فرماتے ہیں دن میں کتنے گھنٹے؟ دن رات میں 24 گھنٹے ہیں۔ فرماتے 5 گھنٹے 5 نمازوں میں گھیر لیے، 19 گھنٹوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف عطا فرمائے۔ پس جو خوش نصیب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا رہے اور نماز 5 وقت پڑھتا رہے، اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں کاؤنٹ ہوتا رہے گا۔
تو یہ کمال کا وظیفہ ہے. نارملی ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی ہے. اچھا بعض اوقات ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں, کام شروع کرتے ہیں, ڈیل بنتے بنتے رہ جاتی ہے, کام ادھورا رہ جاتا ہے, پوری نہیں ہو پاتی ہماری بات. سنیے, اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بھی اہم کام بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے. غور فرمائیے یہ کیسی محرومی ہے. اگر اچھے اور اہم کام سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو کام ادھورے رہ جاتے ہیں, اس میں برکت نہیں ہوتی. اب ہو سکتا ہے کہ ذہن میں خیال آئے کہ میں تو بسم اللہ نہیں پڑھتا, پھر بھی کام پورے ہو جاتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کام کا بظاہر پورا ہو جانا اور بات ہے, اور اس میں برکت کا نہ ہونا اور. مثلا کسی نے بغیر بسم اللہ کے کھانا کھایا, کھانا پیٹ میں بھی گیا, پیٹ بھر بھی گیا, لیکن اب اس میں برکت اسے حاصل نہیں ہوگی, کھانا پوری طرح ہضم نہیں ہوتا, یا بعض اوقات جزو بدن نہیں بنتا, بہت ساری جناب اس میں پرابلم رہتی ہیں. تو بہرحال ہمیں جو ہے بسم اللہ شریف کا ورد کرنا چاہیے. اور ایسے ایسے واقعات اس کے فضائل میں کتابوں میں لکھے. امیر اہل سنت نے اپنی شورۂ آفاق کتاب فیضان سنت میں ایک کمال کا واقعہ لکھا کہ ایک مبلغ جو ہے, ایک داعی جو ہے, بسم اللہ کے فضائل بیان کر رہے تھے. تو ایک غیر مسلم عورت بھی بیٹھی تھی. لڑکی نے سنا کہ بسم اللہ کی اتنی فضیلت ہے, تو اب اس نے جناب اسلام قبول کر لیا. اب اس کی زبان پر ہر وقت بسم اللہ رہتا تھا. تو اب جو اس کا والد تھا نا, غیر مسلم تھا, وہ بڑا غصے میں آیا, طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگا کہ کسی طرح اپنی بیٹی کو جو ہے وہ تکلیف دے کر اسلام سے پھیر لے, اور اگر نہیں مانتی تو اب اس پر کوئی الزام لگائیں تاکہ یہ قتل کر دی جائے. تو لڑکی کا باپ جو بادشاہ کا وزیر تھا, ایک دن اس نے شاہی مہر والی انگوٹھی اپنی بیٹی کو رکھنے کے لیے دی. بیٹی نے انگوٹھی لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر انگوٹھی پہلے وصول کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر, اور اس کے بعد اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب میں ڈال دی. رات کو جب وہ سوئی تو والد نے انگوٹھی جیب سے نکالی اور دریا میں ڈال دی کہ اب صبح جب انگوٹھی نہیں ہوگی تو اس کو پکڑا دوں گا اور یہ ماری جائے گی. تو اب جیسے ہی وہ انگوٹھی دریا میں ڈالی, اللہ کا کرنا ایسا ہوا کسی مچھلی نے وہ انگوٹھی کو نگل لیا. صبح کو ایک شکاری نے جال ڈالا, اتفاق سے وہی مچھلی جال میں آ گئی. اس نے لا کر وہی مچھیرے نے اسی وزیر کو وہ مچھلی لا کے تحفے میں دی. وہ وزیر جو ہے اپنی بیٹی کو مچھلی دیتا ہے کہ بیٹی اس کو پکاؤ. تو بیٹی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے وہ مچھلی کو کھولا, اس کو چاک کیا, اندر وہی انگوٹھی موجود تھی. پھر بسم اللہ پڑھی اور انگوٹھی اپنے پاس رکھ لی. والد صاحب نے ناشتے کے بعد کہا, بیٹی وہ انگوٹھی کدھر ہے؟ بسم اللہ پڑھ کر وہ انگوٹھی واپس کر دی کہ یہ انگوٹھی واپس آ گئی. اللہ اکبر. اب باپ حیران کہ یہ کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا, میں نے تو کوئی بھی کام جو بھی کیا اللہ کے نام سے شروع کرتی گئی, رب نے مشکل سے نکال دیا. ہمارا پرابلم یہی ہے, ہم بہت ساری فضول باتیں کرتے ہیں, اللہ کا ذکر نہیں کرتے, اللہ کا نام نہیں لیتے. اپنے ہر جائز کام سے پہلے بس عادت بنا لو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر آپ اس کی انشاءاللہ برکتیں دیکھیں گے. سبحان اللہ.